السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسجد خرطبہ۔ اس کا آج ہم دیکھیں گے خلاصہ۔ یہ اقبال کی ایک لافانی نظم ہے۔ یہ نظم مسجد خرطبہ سے متعلق ہے جو ہسپانوی سرزمین میں واقع ہے۔ اقبال کو اس علاقے کے مخصوص تاریخی پس منظر کی وجہ سے ایک جذباتی لگاؤ ہے اور اس مسجد سے اس وجہ سے بھی جذباتی عقیدت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کی امین اور ایک حسین یادگار ہے۔ اس مسجد کے نقش و نگار میں اقبال کو ایک قوم کی عظمت، اس کے تمدن اور اس کے شعور کی داستان پوشیدہ نظر آتی ہے۔ اقبال نے عام شعراء کی طرح مسجد کی ظاہری ساخت کو موضوع سخن بنانے کی بجائے مسجد کا مطالعہ زندگی کے وسیع ترین اجتماعی پس منظر اور آفاقی تناظر میں کیا ہے۔ اس طرح اس نظم کا دائرہ تخیل بہت ہمہ گیر اور اس کا کینوس بہت وسیع ہے۔ اس میں اقبال نے اپنے نمایاں فکری عناصر اور اہم موضوعات بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمو دیے ہیں۔ تصور زمان و مکان، نظریہ حیات و کائنات، مرد مومن کا تخیل، تصور عشق، فنون لطیفہ اور شعر و ادب، زندگی کے تخیلی اور تحریکی عناصر سے متعلق اقبال کے مخصوص نظریات کی روح اس نظم میں سمٹ آئی ہے۔ اقبال اس نظم کی ابتدا وقت کی اہمیت سے بیان کرتے ہیں۔ وقت بے کرا و لامحدود ہے۔ یہ بڑا پارک اور کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنے والا ہے۔ یہ وقت بڑا جابر اور بے رحم ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا کر ڈالنے والا ہے۔ البتہ وہ چیزیں وقت کے دسترس سے باہر ہوا کرتی ہے جن کی تخلیق اور تعمیر عشق کے ہاتھوں ہوا کرتی ہے۔ دوسرے بند میں اقبال نے اپنے فلسفہ عشق کی توضیح کی ہے، جیسے فکری نظام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے نزدیک جذبہ عشق امر اور کبھی نہ فنا ہونے والا ہے۔ اسی عشق نے انسان کو بلند ترین مقام عطا کیا ہے۔ یہ عشق دم جبریل اور دل مصطفیٰ جیسا پاکیزہ اور پرعظمت اور پرشوکت ہے۔ یہ دنیا کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ جذبہ زمان و مکان سے بالا تر ہے، اسی لیے وہ فنا ہونے والا نہیں، اور نہ ہی وہ چیز فنا ہونے والی ہے جسے عشق نے وجود بخشا ہو۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں تیسرے بند میں شاعر مسجد خرطبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ تیرا وجود سرتاسر عشق ہے، اسی لیے تو بھی لازوال ہے۔ اس ضمن میں شاعر کہتا ہے کہ خون جگر کے بغیر کسی فن کی تکمیل ممکن نہیں۔ فنون لطیفہ میں رنگ، ثبات و دوام کے لیے خون جگر ضروری ہے۔ سنگ تراشی، تعمیر، موسیقی اور شاعری میں لگن اور محنت بہیم کے بغیر پختگی نہیں پیدا ہو سکتی۔ خود اقبال کے فن اور شاعری کی بنیاد اسی جذبہ عشق پر ہے اور اس کی شاعری کا سوز و گداز بھی اسی جذبے کی دین ہے۔ یہی جذبہ انسان کو فرشتوں سے برتر بناتا ہے اور اسی کی طفیل سینہ آدم عرش معلیٰ جیسی بلندی اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ چوتھے بند میں شاعر مسجد خرطبہ کے جلال و جمال کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پائیدار بنیاد اور اس کے بے شمار ستونوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ستون شام کے صحرا میں کھجوروں کے درختوں کا سما پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے مینارے شاعر کو حضرت جبرائیل کی جلوہ گاہ نظر آتے ہیں۔ اس کے درد بام پر ہمہ آن نور کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ چونکہ مرد مومن اور مسجد خرطبہ میں جمال و جلال کی صفات مشترک ہے، اسی لیے اقبال کا ذہن مسجد سے مرد مومن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اقبال اس سلسلے میں پہلے قرون اولا کے مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں جو اقبال کے لیے مثالی مرد مومن کا نمونہ ہے۔ ان مسلمانوں کی بہادری، بلند کرداری اور انسانیت دوستی کا تذکرہ بڑے واہلانہ انداز میں کیا ہے۔ پانچویں بند میں مرد مومن کے اوصاف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مرد مومن خدا کی جاہ و جلال کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اس کے اندر بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کی خوشنودی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر ہمیشہ بلند مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کا دل ریشم کی طرح نرم مگر اس کا ایمان فولاد کی طرح سخت اور غیر متزلزل ہوتا ہے۔ کائنات کی ساری رونق، آب و تاب اسی
کے دم سے باقی ہے۔ چھٹے بند میں شاعر مسجد خرطبہ کی تعریف کرتے ہوئے اسے ارباب فن کا کعبہ حرم کا اہم